تو میرے بھائیوں، بات یہاں سے شروع ہوئی، حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہوئی، امامت کو ذریت ابراہیم میں رکھا، پہلا امام ابراہیم ہوا، اس کی ذریت میں امامت قرار پائی، اور اللہ نے پہلے دن لکھ دیا جو ظالم ہوگا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ظلم کیا ہے کہ جہاں اللہ نے کہا تھا کہ ظالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ظلم یہ ہے کہ صاحب عزت کو بے عزت کہنا، جس کا مقام مسجد رسول ہو اس کو زمین پہ بٹھانا ظلم ہے، جس پر سلام کرنا واجب ہو اس کے سلام کا جواب نہ دینا جرم ہے، یہ ہے ظلم۔ تو بات چلتی رہی، اسماعیل سے آگے چلی، سرکار نابت پہ آئی، اللہ کے نور نے نابت سے عدنان سے آگے سفر کیا، سرکار ہاشم سے عبد المطلب سے اسی نور نے کروٹ بدل کے نبوت کی ذریت نے اور امامت کی ذریت نے رستے کو جدا کیا، سرکار عبداللہ کی پشت میں رسول کی ذریت آئی، اور سرکار ابو طالب کی پشت میں امامت کی ذریت آئی۔ یہ فیصلہ ہے ابراہیم کو عطا کرنے کا۔ تو اب آ گیا مکہ، حضرت عبداللہ کی پشت سے ابراہیم کی دعا سے حضرت محمد مصطفیٰ ظاہر ہوا، اور حضرت ابو طالب کی پشت سے ابراہیم کی دعا مکمل ہوئی، امامت کا شہنشاہ ظہور پذیر ہوا۔ تو اب ہوا کیا؟ مکہ کے تمام لوگ اپنے اپنے اقتداروں میں مصروف تھے، بت خانے چمک رہے تھے، بت خانوں میں سجدے ہو رہے تھے، ہر حرام کو حلال سمجھا جا رہا تھا، ہر حلال کو حرام قرار دیا جا رہا تھا، انبیاء کی کتابیں محو ہو چکی تھی،